بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے ایک دن میں تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 3 دن آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ جو 3 دن ہیں، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن، یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہو، دوسرے نمبر پر جادو کرنا ہو یا کروانا ہو، اور تیسرے نمبر پہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی صالحہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا گھر یا اس کا لائف سٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پر اس طرح مطلب کہ گلہ شکوہ مت کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا
تو پھر اس کے وظائفوں میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جادو جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی گندی چیز ہے۔ تو جو اس سے جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس پر جادو جنات اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر صبح و شام سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے اوپر قرض ہیں یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے قرض کتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو تمام قرض سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب ایک دفعہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کو پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اس کو ایسی ایسی جگہ سے پریشانی آ جاتی ہے کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہن دوست ہیں ان کو قرض سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کلمات آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ 313 کا جو عدد ہے نہ یہ کثرت میں آتا ہے، یعنی کہ بدھ کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعرات کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعہ کے دن بھی 313 مرتبہ۔ اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔